اسرائیلی فوج کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ سے جاری ایک مختصر پیغام میں کہا گیا ہے، اسرائیلی فضائیہ نے بحریہ اور IDF کی جانب سے مہیا کی گئی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر حالیہ آپریشن کے دوران پہلی بار شمالی ایران میں اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ المنہاد ایئر بیس پر برطانوی اور آسٹریلوی فوجی بھی تعینات ہیں۔ حکام نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے کہ المنہاد ایئر بیس پر کتنے اہلکار موجود ہیں یا وہاں کس قسم کا سامان ہے۔ قطر کی سرکاری پیٹرولیم کمپنی کا کہنا ہے کہ راس لفان انڈسٹریل سٹی کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس علاقے میں قطر کے شمالی ساحل کا سب سے بڑا گیس کا پلانٹ واقع ہے۔ قطر انرجی نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ میزائل حملے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر ایمرجنسی ٹیموں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ قطر کا کہنا ہے کہ راس لفان انڈسٹریل سٹی پر میزائل حملے اس کی قومی سلامتی اور خطے کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے ریاض کی جانب داغے گئے 4 میزائلوں کو روک کر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی سول ڈیفنس کے جنرل ڈائریکٹریٹ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی جائزوں کے مطابق کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ پورے دارالحکومت میں میزائلوں کا ملبہ بکھرا ہوا ہے۔ سعودی سول ڈیفنس نے لوگوں کو ملبے کے گرد جمع ہونے یا فلم بندی نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ خطرناک جگہوں سے دور رہیں اور کسی بھی ممکنہ خطرے کی اطلاع دیں۔ عراقی میڈیا نے ملک کی وزارت بجلی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایرانی گیس فیلڈ پر حملوں کے بعد ایران سے گیس کی درآمد روک دی گئی ہے۔ عراق اس وقت اپنی گیس اور بجلی کی ضروریات کا 1/3 سے زیادہ حصہ ایران سے درآمد کرتا ہے۔ وزارت بجلی کے ترجمان احمد موسیٰ نے عراقی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ خطے میں ہونے والی پیش رفت کے نتیجے میں ایران سے عراق درآمد کی جانے والی گیس کا بہاؤ مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے TTP اہم ہے یا پاکستان، ان کے لیے دہشت گردی اہم ہے یا امن۔ پاکستان افغان طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ پہلے دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں۔ افغان طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ سرکاری عمارتوں میں بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے افغان طالبان نے صومالیہ کی الشباب کو دعوت دی ہے کہ افغانستان آ جائیں، آپ کو جگہ دیتے ہیں۔ اسامہ کے بیٹے کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے اور حمزہ بن لادن کو کہا ہے کہ افغانستان آ جائیں، آپ کو جگہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پوری دنیا کے دہشت گردوں کا مرکز بنا ہوا ہے، پاکستان نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ صرف پاکستان کے عوام کی جنگ نہیں، یہ خطے اور پوری دنیا کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کرتے ہیں تو یہ اپنی ملیشیا لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کی 81 لوکیشنز پر سٹرائک کی ہیں اور یہ سارے حملے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے انفراسٹرکچر پر کیے گئے تھے۔ یہ وہ تمام انفراسٹرکچر ہیں جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو سپورٹ مل رہی تھی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاراڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ عید الفطر کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اپنے طور پر اقدام کرتے ہوئے اور برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، قطر اور ترکیے کی درخواست پر افغانستان میں دہشت گردوں اور ان کو مدد فراہم کرنے والے ڈھانچے کے خلاف جاری آپریشن غضب الحق میں عارضی طور پر وقفے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق سعودی عرب، ترکیے اور قطر کی درخواست پر کارروائیاں روکی گئیں۔ آپریشن آج رات سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات تک رکے گا۔ عطا تاراڑ نے کہا کہ پاکستان یہ وقفہ نیک نیتی اور اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے، تاہم سرحد پار سے کسی بھی حملے، ڈرون حملے یا دہشت گردی کے واقعے پر آپریشن غضب الحق فوری دوبارہ شروع کیا جائے گا۔